إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ وعن انس الاعمش رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان وإذاعته أن تحدث به غير أهله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بات چھوٹی ہے، یعنی الفاظ چھوٹے ہیں، احکام بہت بڑے ہیں، حقیقت بہت بڑی ہے۔ عن اعمش رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ روایت کی آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت العلم نسیان، آفت العلم النسیان وإذاعته أن تحدث به غير أهله۔ کیا بات ہمیں سمجھ میں آئی؟ علم علم اور اس کی آفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آفت فرمایا، یعنی اس پر جو مصیبت آتی ہے علم کے اوپر۔ آفت العلم النسیان، نسیان اس کی آفت، یعنی وہ وائرس ہے جو علم کو کھا جاتا ہے۔
آفت العلم النسیان، اضاعتہ، اور علم کو ضائع کر دینا. انت حدث بھی، علم کا ضائع ہو جانا، علم حاصل کرنے کے بعد علم کو ضائع کر دینا. انت حدث بھی غیر اہلہ، نا اہل کے اوپر اس کو بیان کرنا یا اس کو عطا کرنا. علم نا اہلوں کے سامنے پیش کرنا، علم کو ضائع کرنا، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کو بھول جانا، اس کی آفت. دو باتیں آپ نے یہ موتی کی طرح بیان فرمائی. علم کی آفت نسیان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو آپ جانتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اس مٹی کے اندر صرف مٹی ہی نہیں بلکہ بہت سے اور اوصاف صفات اس میں ملائے گئے، جس میں دو ایسے ہیں جن کا نام عصیان ہے اور نسیان ہے. عصیان اور نسیان کا تھوڑا عرق اس میں ملا کر پیدا کیا گیا. جب فرشتوں نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ آپ انسان کو کس لیے پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہی جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میں علم رکھتا ہوں اس بات کا جس کا علم تمہیں نہیں. علم ہی کی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو بات تھی وہ رشتوں کے علم میں نہیں. تو ایک جز انسان کی تخلیق کے اندر نسیان ہے اور ایک جز احیان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم اس کو دیا جاتا ہے وہ اس کے عمل کرنے کے قابل ہے یا نہیں. علم کے حاصل کرنے کے بعد باتیں تو اس میں حقائق بہت ہے لیکن ہم اتنا سمجھ لیں
علم وہ ہے جو مستحضر رہے. میں انہی الفاظ کو دہرا رہا ہوں جو میرے پیر مرشد میرے آقا و مولا نے جو الفاظ استعمال کیے تھے. انشاءاللہ تعالی حتی الامکان میں انہی الفاظ کو دہرانے کی کوشش کروں. تو آفت العلم، علم کو حاصل کرنے کے بعد علم کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر رس جاتا اور بس جاتا. کس طرح رس جاتا ہے اور بس جاتا ہے کہ اس کا علم اس کے عمل میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور اس کے حال میں بس جاتا ہے. جب تک کہ علم کے حاصل کرنے میں وہ کوشاں ہے اس کو علم عطا ہوتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ علم وہ ہے جو مستحضر ہے. کیسے؟ کہ علم کو جب ہم عمل میں ڈھال لیتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سرور کائنات فرماتے ہیں کہ علم کو جب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس پر ایک آفت، ایک خامی اس میں پیدا ہوتی ہے اور وہ علم پھر ختم ہو جاتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا آفت العلم نسیان النسیان. کیا ہے کہ علم پر جو آفت جو مصیبت آتی ہے یعنی کہ وہ علم ضائع ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے. تو کس وجہ سے کھو جاتا ہے؟ تو فرمایا النسیان. نسیان کہتے ہیں بھولنے کی صفت کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خمیر میں نسیان بھی رکھا ہے اور عصیان بھی رکھا. عصیان گناہگاری، نسیان بھولنا بہت ضروری بھی ہے. اگر نہیں بھولے گا تو انسان اس طرح خوش و خرم نہیں رہ پائے گا. لیکن علم کے لیے بھولنا ایک مصیبت ہے، یہ اس پر آفت. اور علم کو ضائع کر دے. کس طرح کس وجہ سے یہ ضائع ہوتی ہے؟ عصیان کی وجہ سے علم ضائع ہو جاتا. یعنی جو بندہ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو اپنے عمل میں نہیں لاتا بلکہ خطا اور گناہ کی طرف ہو جاتا ہے تو اس کے علم میں کمی آنے لگ جاتی ہے اور
علم اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت العلم نسیان، علم کی آفت علم پر جو آتی ہے وہ نسیان کی وجہ سے آتی ہے، بھولنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو ایسی یادداشت عطا فرماتا ہے کہ وہ کبھی جس کو حاصل کیا، جس علم کو حاصل کیا وہ بھولتا نہیں، نسیان کا گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ آفت العلم نسیان، النسیان یہ ہی نہیں کہ علم جب دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس پر کی مصیبت بتائی۔ علم تو لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے بندہ، پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی اس پر ذمہ ہے۔ بلغوا انی ولو کان آیا، پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو کس کو پہنچانا چاہیے؟ جو اس کا اہل ہے، جو اس کے لائق ہے، جو اس کے حاصل کرنے کا حقدار ہے یا لائق ہے، اس کے سامنے علم پیش کرنا چاہیے، اس کو علم دینا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ اضاعتہ، اور اس کا ضائع کر دینا، اس علم کو بیکار کر دینا۔ اس طرح ان تحدث به غیر اہلہ، اس کو بیان کرنا، اس علم کو بیان کرنا، اس علم کو دینا غیر اہلہ، اس کا جو اہل نہیں ہے، غیر اہلی، نا لائق ہے، اس کے الفاظ میں نا لائق ہے۔ اگر کوئی علم کو دیتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ جو علم ہم اس کو پہنچا رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے، اس سے ہم سے ہی ضائع ہو جاتا، یعنی دینے والے کے پاس سے علم بیکار ہو کے ضائع ہو جاتا۔ یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ آفت العلم النسیان، علم پر آنے والی مصیبت بھول ہے، بھول سے اس پر آفت آتی ہے اور خود سے وہ علم ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم شریعت میں علم کے حاصل کرتے ہی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، یعنی علم رکھنے والا اس کو عمل میں لا کر دکھائے، اس پر عمل کرے، تب وہ علم باقی رہتا ہے، علم علم کہلاتا ہے اور خود ہی وہ دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے کیا کہتے ہیں مثالیں ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ حضرت بلا ہمارے دادا پیر
فرماتے تھے کہ نا اہل کو علم دینا اس طرح ہے سور کے گلے میں سونے کا پٹا ڈال. نا اہل ہے اس کے وہ لائق نہیں. بہت سی اور حکایتیں ہیں. اگر میں کوئی ایک بھی حکایت کہنے کو اس وقت لگوں تو آپ کا وقت اس طرح نکل جائے گا کہ آپ دوسرے کاموں کے کرنے سے کر نہ پائیں. اگر سمجھدار ہیں تو ہمیں علم اس کو دینا چاہیے جو خبردان ہے. کہ مانے کیا وہ اذاعته ان تحدث به غیر اہلہ. جو خبردان ہے اس کو ہی علم دینا. جو خبر ہے اس پر یہی حکم صادر کرتا ہے کہ حق جو ہے طالب حق سے حق کو چھپانا نہیں چاہیے. اس کو حق کیا ہے اس کا علم دینا چاہیے اور نااہل کو وہ علم حق نہیں دینا چاہیے. کون نااہل ہے؟ جو علم کا ناقدرہ ہے. ہاں چلو بول لیے تو کیا بڑی بات، پڑھ لیے تو کیا ہے. ناقدرہ قدردان یہ ہے کہ ایک حرف بھی اگر کسی سے حاصل کیا ہے، ایک حقیقت بھی کسی سے سمجھا ہے تو وہ اس کا قدردان ہی جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک نے بھی مجھے کچھ علم دیا ہے، کوئی بات دیا، تو وہ میرا آقا ہے. لیکن میرے مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں پورے کا پورا علم دیا ہے اور وہی ان کے آقا و مولا ہیں، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. پورے کا پورا شہر اگر علم کا ہم داخل ہونا چاہتے ہیں تو دروازے سے حضرت علی کے گزرنا ہوگا. ایک موقع میں کسی صحابی نے آپ سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ سب علم کے لیے سرکار کے پاس ایک وقت ملتے ہیں اور دو وقت مجھ سے ملتے ہیں. یعنی داخل جب ہوتے ہیں علم کے دروازے سے تو آپ سے ملتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تب شہر علم سے آپ سے ملتے ہیں. دو بار. غرض علم کی اگر وضاحت کی جائے تو زندگی کافی نہیں ہے. بس علم سے مطلب علم حق ہے. ایک علم ظنی ہے اور ایک علم وحی. علم ظنی وہ ہے جو انسان اپنی عقل کے جوڑ توڑ سے، تجربے سے، ٹرائل اینڈ ایرر سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو علم کے مخلوق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اور علم یقین وہ ہے جو علم وحی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. خالص اگر علم پر گفتگو کی جائے
تو ہماری یہ زندگی کافی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کہتا چلوں، علم حق یعنی اللہ کا علم، یعنی اللہ کی ذات کا علم، علم حق در علم صوفی گم شود. اللہ کا علم صوفی کے علم میں گم ہو گیا ہے. وہ اس طرح مہو ہے اپنے علم میں، اپنے حال میں، کہ تمام علم حق اس کے اندر سما گیا. تو ہمیں جب علم دینا ہے تو قدردان کو ہی دینا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اے بی سی ڈی پڑھانے والے کو بھی ہم بھولتے نہیں، برابر ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. اسی طرح حافظ حفاظ جو ہیں ہم ان کی بھی قدردانی کرتے ہیں. تو یہ قدر جو کرتا ہے اس کے پاس علم رہتا ہے، اور جو قدر نہیں کرتا ہے اس پر علم دینا علم کو بیکار کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اضاعتہ، اس کو ضائع کر دینا، ان تحدث به غیر اہلہ، جو اس کا عقل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں، قدردان نہیں ہے، اس کو کیا چیز ہے وہ معلوم نہیں، اس کو سمجھتا نہیں. جیسے دادا پیر نے فرمایا کہ ایک مرغ کے سامنے ہیرے موتیاں ڈال دے، وہ چاول کا دانا سمجھ کے ٹھونگ مرتا ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، وہ نااہل ہے. اس پر اس کو ڈال دینا ہیرے اور موتی، اس کو ضائع کر دینا. غرض یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ پہلے تو علم تو نہیں بھولنا چاہیے، جب علم حاصل کرے تو نسیان سے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس کے لیے ایک بات آپ سے کہوں گا کہ جہاں کوئی گناہ میں لگ جاتا ہے تو اس میں نسیان آنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا وہ زنگ، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ہی ہمیں ہر لمحہ و ہر آن اللہ کی ذکر میں رہنا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. غرض کہ ہم اللہ کے 100 ناموں کو ورد کرتے، یاد کرتے، پڑھتے، دہراتے آئے ہیں، جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، من احصاها دخل الجنہ، جس نے اس کا احصا کیا، اس کو دہرایا، اس کا ورد کیا، ہمیشہ کے لیے دخل الجنہ. اور ہمارے سلسلے کے انوکھے ذکر میں جو اس سے اگلے کسی ولی کے، کسی بزرگ کے سلوک میں نہ رہا، حالانکہ وہ ذکر و اذکار میں رہے، لیکن اس طرح کا ذکر جو 100 ناموں کو لے کر 100 دن کیا جاتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، یہ بے مثال ذکر ہے. اور اس کا اختتام اس کے آخر اسم پر یعنی صبور پر ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاعتبار بالخواتین، ہر کام کا اعتبار، اچھا یا برا، کامیاب یا ناکام، اس کے اختتام پر ہوتا ہے، اس کے پورا کرنے پر ہوتا ہے، اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. تو غرض ہمارا یہ صوت، یہ ذکر صبور کا پہنچ رہا ہے، تک پہنچ رہا. اللہ ہمیں زندگی جب تک باقی
رکھے تو انشاءاللہ تعالی صبور میں آپ لوگ تمام ذکر میں شامل ہونے کی نیت کریں گے. جتنا ہو سکے ہم حقائق سے اپنے آپ کو متعارف کریں گے. ہم آراستہ و پیراستہ کریں گے اپنے علم کو بھی اور اپنے سلوک کو بھی. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام کو کہ صبور کے دن جتنا ہو سکے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور ارادہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیر و مرشد کے فیضان سے حاصل کرنے کی ہمیں موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا. وعن العامش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم نسيان آفة العلم النسيان وإذاعته أن تحدث به غير أهله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الدارمي مرسلا. میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے چھوٹے احادیث کو آپ یاد کر لیں اور برزبانی رکھ لیں، وقت پر آپ کے کام آ جائے. صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنی من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا وارث، استغفرک یا وارث، استغفرک یا استغفرک یا وارث، 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 استغفرک یا وارث،
استغفرك يا وارث استغفرك يا وارث استغفرك يا وارث استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا وارث 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 يا وارث
صلی اللہ علی سیدنا محمد القریب 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 القریب وسلم علیہ اللہ واللہ 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 اللہ محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم
وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی فخر وردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سیدنا شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك وجنوبك اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم